ماہ شبان المعظم کی حقیقت کا انکار کرنا کسی شخص کے علم کی کمی تو ہو سکتی ہے، مطالعے کی کمی تو ہو سکتی ہے، مطالعے کا نقص تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض احباب، بعض اسپیکر اور بعض علماء بے دھڑک سے کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نفس شبان المعظم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اب وہ لوگ توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شبان المعظم کی نفس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ احادیث مبارکہ کی کتابوں کو کھولیں اور وہاں مطالعہ کریں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر ایک پورا باب باندھا ہوا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شبان المعظم کی 15ویں کے رات پر باب باندھا ہے، اور اس کے تحت بہت ساری احادیث مبارکہ لائی ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ثابت ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس 15 شبان المعظم کی رات تھی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر آرام فرما تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے، تو بتقاضۂ بشری میں وہاں سے اٹھی اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں تلاش کرتی میں نے جا کے بقیع کے قبرستان کے اندر جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ اب اس میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی شریف نے 15 شبان المعظم کے عنوان پر پورا باب باندھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شب برات کو ماننے والے تھے۔ اور پھر دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سنت روایت کی گئی ہے، یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے جس میں یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شبان المعظم کی رات کو پہلے بستر پر تشریف فرما تھے، پھر بستر سے اٹھ کر عبادت کے لیے گئے۔ گویا کہ اس رات اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس میں کہ 15 شبان المعظم کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اطہر سے اٹھ کر عبادت کے لیے اٹھ کر عبادت فرمائی۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شبان المعظم کی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر تیسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پایا۔ تو بعض لوگ بے دھڑک سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس رات 15 شبان المعظم کی رات قبرستان جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ دیکھو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر 15 شبان المعظم کی رات قبرستان میں بھی گئے۔ اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جیسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچی تو کریم نے فرمایا فقال اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے ام المؤمنین تو دوڑتے دوڑتے آ رہی ہے، کیا تیرے ذہن میں یہ گمان گزرا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری حق تلفی فرمائیں گے؟ اب یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو آگے بیان بھی کیا ہے۔ عرض کی قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد النساء، فرمائے یا رسول اللہ آپ میرے ہاں تشریف فرما تھے، تو پھر جیسے میں نے آپ کو اپنے بستر اطہر پر نہیں پایا تو میرے ذہن کے اندر یہ گمان گزرا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اٹھ کر کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے نہ گئے ہو، اس لیے بتقاضۂ بشری اس گمان کی بدولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص علم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی
کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کے ذہن میں جو گمان گزرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گمان کو بھی جان جاتے کہ اس کے ذہن میں کیا گمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ ام المؤمنین، فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، فرمایا کہ ام المؤمنین یاد رکھنا یہ ایسی خاص رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات رب کریم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبِ، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس رات بنو قلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان پر جتنے بال ہیں، ان سے بھی زیادہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات اٹھ کر عبادت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس رات قبرستان جانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ پوری احادیث مبارکہ باب باندھا ہے جامع ترمذی شریف کے اندر، اور یہ وہاں پر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات اٹھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔